کتنا بیج آپ نے اس میں لگایا؟ کتنا لوکل تو نہیں، یہ تو بیج آیا ہے باہر سے، امپورٹڈ بیج؟ امپورٹڈ بیج ہے۔ پیداوار کیا اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کی، کتنی کا آ جائے گی؟ پیداوار اچھا آ جائے گا، تقریباً 3-3.5 من تک آ جائے گا۔ اس ٹائم منڈی میں جو ہے اگر آپ اپنی پیداوار کو لے کے جاتے ہیں تو کس طرح جو ہے وہ ریٹ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ مارکیٹ میں ریٹ تو چل رہا ہے اس وقت 1000 روپے کلو بک رہا ہے۔ السلام علیکم، کسان مددگار کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسے کسان موجود ہیں جنہوں نے بڑا ہی پیارا سا سیٹ اپ کیا، آپ میرے پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہاں پہ وہ ادرک اگا رہے ہیں اور خصوصی طور پہ یہ بیج تیار کر رہے ہیں تاکہ اس سے ملٹی پلائی کر کے اس کو بڑے ایریا پہ لگا کے اس کو ایکسپورٹ کیا جا سکے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے ہماری یہ ٹنل بھی لگی ہوئی ہے۔ ہم ان سے مختلف طرح کے سوال کریں گے کہ انہوں نے یہ کب لگایا، کھاد کون کون سی لگی، کتنی لاگت آئی، کتنا پانی لگا، کیا کوئی اسپرے وغیرہ کی ضرورت پڑی نہیں پڑی، کتنا بیج لگا اور کتنی پیداوار یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سے کہ ان کو مل جائے گی۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سکندر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ یہ ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا سیٹ اپ ہم دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہ کیا ہوا۔ پیچھے تھوڑا سا یہ بتا دیں گے پہلے تو یہ کتنی جگہ پہ آپ نے لگایا ہوا؟ یہ تقریباً یہ جگہ ہے 4 مرلے کے قریب ہے۔ اچھا، 4 مرلے کے قریب ہے۔ اور اس میں بیج لگا تقریباً 1 من کے قریب لگا ہوں۔ اچھا، 1 من کے قریب بیج لگا ہوا آپ کا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ٹوٹل یہاں پر نہیں لگا ہے، اس میں کچھ بیج ہم نے دیا بھی ہے، لوگوں کو دیے کہ آپ خود بھی استعمال کریں اور لگائیں۔ اچھا، ٹھیک ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کب آپ نے یہاں پہ لگایا تھا، کاشت کب کی تھی اس کی؟ کاشت سب سے پہلے تو ہم نے اس کو ریت میں دبایا تھا، تقریباً 1 مہینہ یہ ریت میں رہا۔ اس کے بعد اس ٹائم اس کے چھوٹے چھوٹے پودے بنے، وہاں سے ہم نے اس کو یہاں ٹرانسفر کیا۔ اچھا جی، اس کی پنیری بنا کے، اس کی پنیری بنا کے ہم نے یہاں ٹرانسفر کیا۔ تقریباً ہم نے جون میں لگائی تھی یہ، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ اس وقت سخت گرمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ ٹنل بنایا اس کے اوپر چھت کی ہے تاکہ اس میں روشنی نہ لگے، اچھا، سورج کی شعاع نہ لگے، اسے یہ پودا مر جاتا ہے، پیلا ہو کے خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، جلدی مطلب اس کی بڑھوتری اس طرح سے نہیں دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بس کچھ منٹ یا 1 گھنٹے کی کہہ لے آؤ پورے 24 گھنٹے میں، اگر زیادہ ہوگی تو یہ پودا خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ نے کس مہینے میں یہاں پہ کاشت کی تھی اس کی؟ جون میں کاشت کی تھی آپ نے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ابھی کس سٹیج پہ پہنچی ہے فصل یہ؟ اب سٹیج تو اس کا اچھا ہے، جو موسم جا رہا ہے اس وجہ سے اس وقت فصل کی وہ گروتھ رک جاتی ہے 10-15 دن کے لیے، اس کی گروتھ رکی ہوئی ہے۔ ایک بارش ہونے کی دیر ہے، انشاءاللہ یہ دوبارہ سیٹ ہو جائے گا۔ اور بارش کے بعد اس کی گوڑی وغیرہ کریں گے اور اس میں دوائیاں ڈلے گی۔ سپرے تو آلریڈی اس میں ایک ہو چکا ہے طاقت کا، جو ہوتا ہے جو پودے کو طاقت پہنچاتا ہے، ٹھیک ہو وہ ایک دفعہ ہو چکا ہے۔ باقی اس میں کوئی خاص قسم کی چیز کوئی نہیں ڈلی۔ اچھا، مطلب عام مینیور ڈلا ہے، جو جانوروں کا گوبر ہوتا ہے وہی ڈلا ہے۔ مطلب آپ نے کوئی کھاد اس طرح سے یوریا ڈی اے پی یا کوئی ایسی چیز کوئی استعمال نہیں کی؟ ابھی لگائیں گے جب بارش ہوگی تو، اچھا ارادہ ہے کہ ابھی لگائیں۔ شروع میں زمین کی تیاری اور باقی اس کے سٹارٹنگ میں آپ نے جو ہے وہ قدرتی کھاد کا ہی استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی آپ نے خود ہی تیار کی تھی یا کہیں سے خریدی آپ نے؟ خود ہی تیار کی۔ ٹھیک ہو، اچھا، یہ تو بڑی زبردست چیز ہے۔ اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں، ناظرین آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 2 ٹنلز بنی ہوئی ہیں۔ ایک عام کسان، ٹھیک ہے، آپ کی طرح کوئی کسان اگر وہ ٹنل بنانا چاہتا ہے، تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ کیا خرچہ آتا ہے اس پہ، کیا یہ بنانا زیادہ مشکل ہے؟ نہیں، مشکل تو نہیں ہے، اگر بندہ بنائے خرچہ کرنا چاہے تو پائپ کا بھی بن سکتا ہے، اگر زیادہ خرچہ نہیں بنا سکتا تو نہیں کر سکتا تو عام بانس کا بھی یہ بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بانس کا ہی بنا ہوا ہے؟ جی، بانس کا بنا ہوا ہے، صرف بانس کو ایک آپ نے اسٹرکچر کھڑا کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر یہ نیٹ والی یہ آ جائے اور سایہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، تو کسی بھی چیز کا سایہ بنا سکتے ہو، پلاسٹک کا، کپڑے کا، جالی کا، کسی بھی چیز کا۔ تو کتنا خرچہ لگ بھگ ایک ٹنل پہ آ جاتا ہے؟ خرچہ اگر اس طرح سادہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں صرف اس جالی کا ہی خرچہ ہے، باقی تو عام یہ بانس آپ کہیں سے بھی اسٹک کاٹ لیں کسی طرف سے، اس کو یو شکل میں بنا کے مطلب یہ 3-4 ہزار میں آپ کی ٹنل بن جاتی ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو صحیح، آپ نے یہ بتایا کہ اب مجھے بتائیں کھیلیوں پہ لگانے کا کیا اس کا مقصد تھا؟ اور اصل میں جو جڑ والی سبزی ہوتی ہے اس کے لیے بنتے ہی کیلیاں ہیں، عام سی پلین زمین پہ یہ نہیں لگ سکتا، زیادہ پانی لگ جائے تو خراب ہو جاتا ہے۔ کیلیوں میں یہ اوپر رہتا ہے، پانی اس کو جتنا ضرورت ہے اتنا ہی لگ جاتا ہے، باقی زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب آتے ہیں مین سوال پہ جو آپ لوگوں کے لیے بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا۔ کتنا بیج آپ نے اس میں لگایا؟ ٹھیک ہے، کون سی ویرائٹی تھی، یہ کہاں کی ویرائٹی تھی؟ کیا یہ پاکستانی لوکل تھی، باہر کی تھی ویرائٹی؟ پاکستانی لوکل تو نہیں، یہ تو بیج آیا ہے باہر سے،
اگر مجھے بھی کنفرم نہیں پتا تو کہاں سے آیا ہے. ٹھیک ہے, بول دیا امپورٹڈ بیج. بیج ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا ہم بیج زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ملٹیپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس زیادہ ہو جائے, ہم اس کے بعد پھر یہ عوام کو دیں گے, بیچیں گے بیج کے طور پہ, بیج کے طور پہ پودے بنا کے بیچیں گے, اور اسی کی پیداوار زیادہ کریں گے. ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے تقریباً لگ بھگ یہ 4 کنال کی جگہ بنتی ہے, یہ 4 مرلے کی, 4 مرلے کی جگہ بنتی ہے, اور اس میں آپ نے 1 من بیج جو ہے وہ لگایا تھا. تو پیداوار کیا اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کی, کتنی کا آ جائے گی؟ پیداوار اچھا آ جائے گا, تقریباً 3-3.5 من تک آ جائے گا. 3-3.5 من تک آ جائے گا. لیکن 1 من یہاں پر مکمل نہیں لگا, اس میں تقریباً اتنا بیج ہم نے باہر بھی دیا لوگوں کو بھی. اچھا, یہ ٹوٹل وہ نہیں ہے. ٹھیک ہوگا. اس میں تقریباً آدھا بیج ہم نے باہر دیا. اچھا, اور 2-3 آدمیوں کو دیے. اس ٹائم منڈی میں جو ہے اگر آپ اپنی پیداوار کو لے کے جاتے ہیں تو کس طرح جو ہے وہ ریٹ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ مارکیٹ میں ریٹ تو چل رہا ہے اس وقت 1000 روپے کلو بیک رہا ہے. یہ آپ کسٹمر کی بات کریں, اگر کسٹمر اگر خریداری کریں, اگر ہم بیچنے جائیں تو یہ 900-950 روپے کلو آرام سے کہیں سے جا رہا ہے. اچھا, 900 روپے تک جا رہا ہے. تو مطلب ہم اگر اس کا حساب لگائیں کہ 3-3.5 من اگر آتی ہے پیداوار, تو اس کا پروفٹ آپ کو تقریباً 100 سے 150% پروفٹ اس کا بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اب اس کی جو آپ نے ہارویسٹنگ کرنی ہے, برداشت کرنی ہے, وہ کب تک؟ فروری میں. ٹھیک ہو گیا. 11 فروری کو انشاءاللہ اس کو ہارویسٹ کریں. ٹھیک ہو گیا. اگر کسی کسان بھائی کو مزید بیج بھی چاہیے ہو آپ سے, تو کیا آپ وہ بھی سیل کریں گے؟ بالکل مل سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بڑی انٹرسٹنگ ماشاءاللہ سے آپ نے یہ سیٹ اپ کیا ہوا ہے, اور بڑا ہی ایک موٹیویٹنگ چیز بھی ہے. اور آپ اگر گھر میں بھی اپنا یہ سیٹ اپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کے گھر میں تھوڑی سی بھی جگہ, اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی بہت بڑی جگہ نہیں ہے, یہ بہت تھوڑی سی جگہ پہ انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے. خود ہی ایک ٹنل بھی بنائی ہوئی ہے. ایک کپڑا آپ نے خالی گرین کلر کا یا پھر یہ بلیک کلر کا کسی بھی طرح کا ایک کپڑا لے لینا ہے, اس کو کسی بھی اسٹک کے ساتھ ایک اسٹرکچر بنا کے اس کے اوپر لگا لیں, اور گھر میں آپ بیٹھے بیٹھے اپنا یہ کام بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اب جو ہے میرے خیال سے جو بیج ہے, بیج کا ریٹ کیا زیادہ ہوتا ہے بنسبت اگر ہم بات, آپ نے جسے بتایا کہ یہ 900 روپے کلو پہ بک جائے گی, ٹھیک ہے, تو اگر ہم بیج بیچیں گے تو بیج بھی کیا سیم پرائس پہ جائے گا یا اس کی پرائس زیادہ ہوگی؟ بیج کی پرائس زیادہ ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہے, لگ بھگ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں بیج کا وزن نہیں ہوتا جو ہم بازاروں میں بکتا ہے, اس کو اصل میں ایسڈ لگاتے ہیں, جس وجہ سے اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے, اور وہ ایسڈ کی وجہ سے دوبارہ وہ پودا نہیں بن سکتا. اسے آپ استعمال ہی کر سکتے, پودا نہیں بنا سکتے. جو خاص کر بیج کے لیے تیار ہوتا اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہوگا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک اس پہ پانی کس طرح سے آپ لگا رہے ہیں, کتنے ٹائم بعد پانی لگاتے ہیں؟ پانی بس زمین کو دیکھنا پڑتا ہے, اگر اس میں وتر ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پانی زیادہ نہیں دیتے اس کو. اوپر سے صرف چھڑکاؤ کرنا ہوتا ہے. چھڑکاؤ کرنا ہوتا ہے. اگر زیادہ خشکی ہے تو پھر اس میں ہر 10 دن کے بعد زیادہ پانی لگتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. عام دنوں میں آپ دوسرے تیسرے دن صرف چھڑکاؤ کرو بس. ٹھیک ہے. تو کوئی بیماری کا حملہ بھی دیکھنے کو ملا؟ نہیں, اس کا ادرک اور لہسن پہ بیماری نہیں لگتی. اچھا, اس بیماری میں. ٹھیک ہو گیا. تو زمین آپ کی زرخیز ہونی چاہیے, نرم ہونی چاہیے. اور اگر آپ وہاں 10-15 دن یعنی 20 دن کے بعد گوڈی کرتے ہیں تو وہ فصل اچھا ہے. ٹھیک ہوگا. تو دوسری رہ گی گھر کی بات, اگر گھر میں آپ ایک چارپائی جتنی جگہ لگائیں اور اس کے ساتھ اچھا محنت کریں تو اسی جگہ سے آپ ایک چارپائی جتنی جگہ سے آپ 20-25 کلو ادرک اتار سکتے ہیں, اگر آپ اچھا محنت کریں. اس کو وہ جگہ تھوڑی سی ہوگی لیکن آپ اس میں محنت, ظاہر ہے جگہ توڑی ہوگی تو محنت اچھا کریں گے. ایک چارپائی جتنی تو ویسے آپ 20-25 کلو ادرک آرام سکون سے نکال سکتے ہیں. اس کا یہ ہے کہ یہ ایک پودے میں تقریباً نیچے 1.5 کلو کا ادرک لگتا ہے گوچھا. اچھا, ایک پودے کے ساتھ. اچھا, تو اگر آپ 10 پودے لگائیں اس کے ساتھ اچھا محنت تو سمجھو آپ 10 کلو بیج لے سکتے ہیں, 10 کلو ادرک لے سکتے ہیں. اور یہ ایک چارپائی کی جگہ تو بہت تھوڑی سی جگہ ہے, اگر آپ کے پاس ایک میرے پاس مرلے کی جگہ, وہ 4x6 کی سائز اگر ہو اس میں آپ کے تقریباً آپ کے آرام سے 25 سے 30 پودے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو بہت ہی اچھا یہ بزنس آئیڈیا بھی ہے. اگر آپ لوگ بھی یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اگر تھوڑی سی جگہ بھی ہے تو بیج کے لیے آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں کسان مددگار سے, جس طرح سے یہ سکندر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بڑے بڑے کسان بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ خود سے اپنا کام کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, بیج تیار کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس امپورٹڈ بیج بھی موجود ہے. تو اگر آپ خود اپنے گھر پہ ادرک کا بیج لگا کے اور اس سے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ صرف
آپ کہہ لیں کہ اس کی صرف پیداوار اینڈ کنزیومر کو سیل نہیں ہوتی، صرف ایک کسٹمر کو سیل نہیں ہوتی، بلکہ یہ بیج کے طور پہ بھی سیل ہوتا ہے اور بہت اچھی اس کی مارکیٹ بھی چل رہی ہے. تو اسکندر بھائی بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کا. انشاءاللہ جب اس کی آپ برداشت کریں گے تو پھر دوبارہ آپ کے بعد چکر لگائیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ اس کی پیداوار کتنی آئی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اللہ